السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اس لیے پابندی کے ساتھ مکمل 20 رکعت تراویح مہینے بھر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اب بات یہ ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ پڑھیں کس طریقے سے اور نیت اس کی کیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حافظ صاحب نہ ہو یا گھر میں حافظہ ہوں تو اس کی کیا ترتیب ہو، تو ہم اس کو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اس ویڈیو میں لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم مستورات کی نیت کی بات کر رہے ہیں، نماز کی بات کر رہے ہیں، تو نیت کریں گے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ زبان سے نیت ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت نہ کر سکتی ہوں تو یہ باتیں آپ کے دل میں بھی ہیں تو بس دل سے نیت کر لینا کافی ہے، اس سے بھی آپ کی نماز، آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ اور چاہیں تو ہر 2 رکعت پر نیت کر لیں، یا ایک ساتھ آپ پوری 20 رکعت کی بھی نیت کر سکتی ہیں، اس سے بھی تراویح ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ تراویح کہاں پڑھیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ تراویح آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے گھر میں انفرادی پڑھیں، بغیر کسی جماعت کے۔ علم ترا سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر علم ترا سے یاد نہیں ہے آپ کو تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، کم سے کم 2 صورتیں تو یاد ہوں گی، ان 2 صورتوں کو آپ واپس ریپیٹ کرتی رہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو انا اعطینا اور قل هو اللہ احد یاد ہے، تو آپ نے پہلی 2 رکعت پڑھی، ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا، پھر دوسری 2 رکعت پڑھی، ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے آپ پوری 20 رکعتیں مکمل کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی تراویح ہو جائے گی، کوئی مکروہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی بات کہ حافظ صاحب جو ہوتے ہیں، کئی ہماری بستی میں ماشاءاللہ تراویح ہوتی ہے تو وہاں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، آس پاس کی عورتیں جاتی ہیں، وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ دیکھو ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی تراویح ہو رہی ہے، لیکن آج کل جو ہے شرائط کا خیال بہت کم رکھا جا رہا ہے، شرطیں پوری نہیں پائی جاتی۔ جیسے ایک شرط یہ ہے کہ جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، جن عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، ان عورتوں میں ان امام صاحب کی کوئی محرم عورت ہو۔ مثال کے طور پر یا تو ان کی بیوی ہوں، یا ان کی والدہ ہوں، یا ان کی بہن ہوں، خالہ ہوں، پھوپھی ہوں وغیرہ، ان کی کوئی محرم ہو، اور اسی طریقے سے ساتھ میں ان کے 2-3 مرد بھی ہوں، تو یہ اس طریقے سے تراویح ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عورتیں جو ہیں پردے میں ہوں، اس سے تراویح ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں عام طور پر یہ آتا ہے کہ ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ امام صاحب خود ہی اتنے دور دور تراویح پڑھنے جاتے ہیں، وہ حافظ صاحب پڑھانے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کے رشتہ داروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سبھی غیر محرم ہوتی ہیں اور مرد بھی کوئی ساتھ میں نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں تراویح کی امامت کرنا ان امام صاحب کا بھی یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، گھر پہ پڑھیں وہی بہتر ہے۔ ہاں اگر گھر پہ ہی آپ کے حافظ صاحب ہوں اور وہ پڑھا رہے ہیں پھر تراویح، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑا پردے کا خیال ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تراویح ہو جاتی ہے، تراویح کی گنجائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی بچی، کوئی لڑکی جو ہے حافظہ ہے، بالغہ ہے، حافظہ ہے، اور وہ تراویح اس نیت سے پڑھانا چاہتی ہے کہ اس کو قرآن شریف یاد رہے، آگے بھول نہ جائے وہ، تو علماء نے، اکابر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ وہ تراویح پڑھا سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو امام صاحبہ ہیں، وہ جو حافظہ ہیں، وہ بیچ میں کھڑی ہوں گی، آپ کے عورتوں کی صف میں ہی بیچ میں کھڑی ہوں گی۔ جس طریقے سے امام صاحب آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کھڑی نہیں ہوں گی، وہ بالکل بیچ میں کھڑی ہوں گی۔ ہاں اگر فرق کرنا ہو تو ہلکا سا 1-2 انچ کا فرق کر لیں کہ وہ تھوڑی سی آگے ہو جائے، 1-2 انچ، باقی برابر کھڑی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، امامت صحیح ہو جائے گی اور تراویح پڑھا دیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کی جو آواز ہو صرف اتنی تیز ہو کہ ان کے آس پاس کی جو مستورات ہیں، جو ان کے پیچھے پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ان تک آواز پہنچے۔ دیواروں تک یا باہر تک آواز پہنچنا یہ مناسب نہیں ہے، اتنی زور سے آپ نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے پردے کا بھی اہتمام ہو، ایسے ہی باہر کی عورتیں نہ آئیں، کیونکہ باہر کی جب عورتیں آتی ہیں تو پھر وہ رات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور رات کے ماحول میں ایک گھر سے دوسری جگہ جانا یہ ویسے بھی فتنوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، عمل کریں۔ گھر پہ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس میں ہی آپ کو پورے قرآن شریف سننے کا اور پڑھنے کا ثواب ملے گا، اسی طریقے سے آپ کو جماعت کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو نہ تو مسجد میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں جانے کی ضرورت ہے۔ خیال رکھیں اس بات کا۔ ان باتوں کو اگر ہم مانتے ہیں تو انہی باتوں میں ہمارا فائدہ بھی ہے، عمل کریں اور دوسروں میں اس کو شیئر بھی کریں۔